بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبیرہ گناہوں کا بیان ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو ہے وہ شرک باللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ عبارت میں یہی لکھا ہوا ہے فَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ نَوْعَانِ، کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے اس کی عبادت میں، مثلاً پتھر کی یا درخت کی یا سورج کی یا چاند کی یا کسی نبی کی یا کسی ولی کی یا ستارے کی یا کسی بادشاہ وغیرہ کی عبادت کی جائے۔ وَهَذَا هُوَ الشِّرْكُ الْأَكْبَرُ، یہ شرک اکبر ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن کریم میں اور فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے شرک کی دکھلاوا، ریاکاری، یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی اعمال جو کیے جائیں وہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائیں، اس میں کسی طریقے کا دکھلاوا نہ ہو۔ احادیث میں اس کا مفہوم اس طریقے سے آتا ہے کہ ریا والے اعمال جو ہوتے ہیں ان کی مثال دی گئی ہے، جیسے کوئی شخص بازار جاتا ہے کہ وہاں سے کوئی سامان خرید لے اور اس کا تھیلا جو ہے پھٹا ہوا ہے، تو وہ جو کچھ بھی خریدتا ہے وہ تھیلے سے نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اعمال کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جب آدمی ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بھائی ہاں تم نے عبادت کی، تو کہے گا ایک آدمی کی ہاں اللہ تعالیٰ میں نے بہت عبادت کی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے عبادت کی تھی لیکن دکھلاوے کے لیے کی تھی، اور جس کے لیے تم نے عبادت کی جاؤ اسی سے اس کا اجر مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، ریاکاری سے بچائے، آمین۔